اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کئی مقامات پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا اور ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے رحمت والے معاملہ کرنے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندے سے بہت جلد راضی ہونے والا ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر بہت سارے رشتوں میں محبتیں ختم ہوتی دیکھی ہیں، بہت سارے رشتے وقت کے ساتھ ساتھ شکستہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جو آج بھی خالص ہے، اور وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ دنیا کے کسی بھی ترازو پہ اس محبت کو تولا نہیں جا سکتا۔ ماں جب مسکراتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اور ماں جب کلام کرتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں باپ بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، کبھی کبھار ناراض بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو مناتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ والد کو مناتے ہوئے پھر بھی چلے کوئی 4-5 منٹ لگ بھی جائیں، لیکن والدہ تو 1 منٹ سے پہلے ہی راضی ہو جاتی ہے، وہ اتنی محبت کرتی ہے۔ سردیوں کی سرد راتیں ہیں، کئی مائیں آپ کو نظر آئیں گی کہ خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو سوکھی ہوئی جگہ پہ لٹا دیتی ہیں۔ اپنے بچوں کی بہتری اور بچوں کی آسانی کے لیے خود کو مشقت میں ڈال لیتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ میرے اور آپ کے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ جس نے جنم دیا ہے اس کا اتنا پیار ہے کہ کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، تو پھر جس رب نے خلق کیا ہے اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ جس رب نے بندے کو پیدا کیا ہے وہ رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا، یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رب اپنے بندے سے بڑی ہی محبت کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کئی ایسے فرامین موجود ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ ایسے بندے ہیں، کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ اب جن کی طرف دیکھ کر میرا رب مسکرائے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ دعا کریں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے۔ میں کچھ فرامین پڑھنے لگا ہوں جس میں حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے کہ یہ عمل کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو سنیں تو عمل کی نیت لے کر سنیں۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم نے افراتفری کے اندر اپنی زندگی کو یوں ترتیب دے رکھا ہے کہ ہم کسی کو سنتے بھی ہیں تو محض کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے، ہم واعظ و نصیحت اور تقاریر بھی عمل کے لیے نہیں سنتے، اور اگر واعظ نصیحت اور تقریر عمل کے لیے نہ سنی جائے تو پھر کئی سال گزرے، تقریریں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن عمل نہیں ہے تو ان کا فائدہ نہیں ہے۔ مطلب ہم لوگ کتنے ایسے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، ہم سب اکثر علماء سے سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس سنے ہوئے پہ عمل کتنا ہے کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک حدیث پاک سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، فاحشہ تھی، بدکار تھی، زانیہ تھی، ایک کنویں کے قریب سے گزری، ایک کتا پیاسا پڑا ہوا تھا، تو اس عورت نے اپنے جوتے سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ اب مجھے آپ ایمان سے بتائیں، یہ حدیث آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے، کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنی ہے، اور اگر آپ نے سنی ہوئی ہے تو پھر امت مسلمہ نے تو کئی دفعہ ہزاروں علماء سے سنی ہوگی، لیکن اتنی دفعہ سننے
اور بیان کرنے کے بعد کیا آئے دن ہم روڈ پر یہ مناظر نہیں دیکھتے کہ ایک بیچارہ کتا کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا ہے، پیاسا نہیں مر ہی گیا ہے، اب اس کے بعد بھی کسی گاڑی والے کو، کسی بائک والے کو، کسی ٹرک والے کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ نیچے اترے اور کسی لکڑی سے، کسی رسے سے باندھ کے اس کتے کو ایک سائڈ پہ کر دے۔ وہ کتا روڈ کے درمیان پڑا رہتا ہے اور گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت چپک چپک کے پورا روڈ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس امت کا حال ہے جس امت کے نبی نے فرمایا تھا ایک بکری کے سامنے دوسری بکری کو ذبح نہ کرو کہ اس کو دیکھ کر اس بکری کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اگر ہم نے عمل کے لیے واعظ و نصیحت کو سننا ہی نہیں ہے تو پھر جو حال ہمارا ہے وہی رہے گا۔ تو جب بھی واعظ و نصیحت، تقریر، حضور علیہ السلام کا کوئی فرمان ہم سنیں تو اس لیے سنیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب یہ زندگی مختصر ہے، ہمیں بدل جانا چاہیے، ہمیں اپنا انداز بدل لینا چاہیے کہ جب ہم سنیں تو اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اب وہ خوش نصیب لوگ جن کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی مسکرائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا وہ اعمال کرنے کی، ہمیں ان کاموں کو کرنے کی طرف رغبت اپنے آپ کو دلوانی چاہیے نا۔ آپ دیکھیں ہر ایک کام کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے۔ آپ اگر اولاد والے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بچے کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بچہ، میری بچی چاکلیٹ سے خوش ہوتی ہے تو آپ گھر جانے سے پہلے وہ لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری کمپنی کا باس اس کام سے خوش ہوتا ہے تو آپ اسے بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو شادی پہ اکٹھا کرنے لگیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کیسے خوش کرنا ہے، تو آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ روٹھ نہ جائے۔ تو کیا ہم کوشش نہیں کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے روٹھ نہ جائے؟ کیا ہم ان کاموں کو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ان کاموں کو کرنے کے بعد ہمارا رب ہمیں دیکھ کر مسکرائے؟ یقیناً ایک مومن بندہ، ایک کامل اور اکمل ایمان والا شخص، اس کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے۔ اب رب کے مسکرانے کا مفہوم کیا ہے پہلے یہ سن لیں۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ جس کی طرف دیکھ کر رب مسکرائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے بڑا ہی راضی ہے، اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہے۔ اور دوسرا مفہوم حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہیدوں میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو دشمن کے سامنے ڈٹا رہا، دشمن کے سامنے ڈٹا رہا اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی، وہ سب سے افضل شہید ہے۔ اور جب وہ قیامت کے دن جنت کے بالا خانوں میں چلے گا، اللہ اسے دیکھ کر بڑا ہی مسکرائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ مسکراتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی طرف اللہ دنیا میں دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرما دے گا۔ جس کی طرف اللہ دنیا میں ایک مرتبہ بھی دیکھ کے مسکرایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلا شخص حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا مجاہد جو میدان میں ڈٹا رہتا ہے اور دین کو بلند کرنے کے لیے اتنی دیر ہی لڑے جتنا وہ لڑ سکتا ہے، تو اللہ اپنے اس مجاہد بندے کی طرف دیکھ کر بڑا ہی مسکراتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دے، سعادت دے، تو ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جب مسجد کے اندر جماعت قائم ہونے لگے اور وہ صف میں آ کر کھڑا ہو جائے اور اللہ کے بندے کندھے سے کندھا ملا کر صف بنا کر جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر بڑا ہی مسکراتا ہے۔ جب بندے کندھے سے کندھا ملا کر ایک صف بنا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگے کہ ابھی ہاتھ اٹھیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے،
بندہ اپنے خدا کی بندگی میں یوں کھڑا ہوگا کہ سب ایک ہی صف میں نظر آئیں گے. اللہ کمال درجہ جب بندگی کا عطا فرما دیتا ہے تو پھر اللہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کرتا ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں صف میں کھڑے ہونے والے جن کو دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے. تیسرا وہ شخص، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ساری مخلوق سوئی ہوتی ہے اور رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو جو اٹھ کر مصلا بچھا کے رب کو یاد کرتا ہے رب دیکھ کے بڑا ہی مسکراتا ہے. جب سارے سوئے ہوں، راتوں کی تنہائی ہو، سردی کا موسم بھی ہو اور یہ فقط اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھے، وضو کرے، تہجد کے لیے مصلا بچھا لے، اللہ اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ تہجد میں اٹھنے کے عادی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے؟ حضور فرماتے ہیں کئی لوگ اٹھیں گے لیکن بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو اٹھیں گے. جیسے ہی وہ اٹھیں گے ان کے چہرے چودنی کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا جاؤ آج تم سب کو میں بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہوں. سردیاں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے سردیاں نیکیوں کی موسم بہار ہے، اس میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، رات بڑی لمبی نصیب ہوتی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے. کوئی 8 بجے 10 بجے 7 سوا 7 عشاء کی جماعت ہے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے بھی سو جائیں تو آپ کو 4 ساڑھے 4 اٹھ کے تہجد پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی سردیوں میں بھی تہجد کی عادت نہ بنا سکے تو وہ گرمیوں میں کیسے تہجد پڑھے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیکھ کے مسکراتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیعہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں حضور علیہ السلام کے جانشین صحابی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. تو ایک مقام پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہماری تربیت کے لیے. اور اس دعا کے لفظ کیا تھے؟ کہا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا ایسا کون ہے جو ہمیں بخش سکتا ہے؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور آمین کہا تو حضرت علی نے فرمایا ربیعہ جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ربیعہ اسی طرح میں ایک دن حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا اور اسی مقام پہ پہنچ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر ہماری رہنمائی کے لیے کہا، ورنہ نبی تو معصوم دل خطا ہیں، کہا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا کون ہے جو مجھے بخش سکتا ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے میرے حضور نے فرمایا، کہا اے علی جو اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگ لے، جو اللہ سے ان کلمات کے ساتھ رجوع کر لے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا کون ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کہا جو اس طرح اللہ سے معافی مانگے اللہ اسے دیکھ کر بڑا ہی مسکراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ کے اندر آ کے توبہ کر لے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اعتراف کر لیتا ہے کہ مالک میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھ سے گناہ ہو گئے، اذا اعترف جب بندہ اعتراف کر لے کہ اللہ میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، ثم تابا پھر توبہ کر رہے اللہ معاف کر دے میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تاب اللہ علیہ اس کے ایک کلمہ کہنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں بس آنے کی دیر ہے
آپ آ کر ہاتھ اٹھا لیں، اللہ زبان سے لفظ کہنے سے پہلے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مثال سے سمجھایا، کہا صحابہ ایک شخص صحرا کا سفر کر رہا ہے، اونٹنی پہ اس کا ساز و سامان بھی ہے، اور وہ صحرا کے درمیان میں پہنچتا ہے تو اپنی اونٹنی کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور آرام کرتا ہے کہ چند گھڑیاں نیند پوری کر لوں، پھر اٹھ کے اپنا اگلا سفر جاری رکھوں گا۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے سامنے نہ اس کی اونٹنی ہے، نہ اس کا ساز و سامان ہے۔ صحرا کے اندر سواری کا گم ہو جانا، کھانے پینے کی اشیاء کا گم ہو جانا، دور دور تک کوئی علاقہ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ سامان بھی میسر نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے کہ چل کے آگے جایا جا سکے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو مجھے موت ہی آئے تو آئے، کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ موت کے انتظار میں دوبارہ پھر سو جاتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی اٹھنی بھی سامنے کھڑی ہے اور ساز و سامان بھی اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ کہا صحابہ جانتے ہو جب اس نے صحرا کے اندر اپنی گمی ہوئی اونٹنی اور ساز و سامان دوبارہ دیکھا تو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنا خوش ہوا ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، اگر کسی شخص کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور سارے اس کو جواب دے دیں کہ چند لمحے اس کے پاس رہ گئے ہیں، اس کو گھر لے جائیں، اس کی خدمت کر لیں، آپ سارے خاندان والوں کو بھی بھلا لیں اور سارے اس کے پاس جمع ہو جائیں دائرہ بنا کر، یہ کیسی کیفیت ہے جو اس کے مرنے کی شدت میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ اور سب کو دیکھ کے مرنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اس کی کمر ٹوٹ کے چارپائی سے لگ جاتی ہے کہ اب آیا فرشتہ اجل کا، اور اب میری سانس ہنسلی میں اٹکی اور اب میں دنیا سے گیا۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر آتا ہے، رکو غلطی ہو گئی تھی، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب علاج تو بعد میں ہونا ہے۔ جب وہ مرنے والا یہ جملہ سنتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا کہ میں ٹھیک ہونے والا ہوں۔ بتائیں اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو کتنی خوشی ملی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح صحرا میں وہ موت کے انتظار میں بیٹھا تھا، آنکھ کھلتی ہے تو سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے حواس خطا ہو جاتے ہیں اور اسے خوشی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جانتے ہو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور ہم اس کی خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اسے کتنی خوشی ملی ہوگی۔ کہا اچھا پھر سنو، جب ایک جوان آدمی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور ایک آنسو بہا دیتا ہے، اللہ اپنے بندے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کوئی آنسو لے کر اس بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ اقبال کہا کرتے تھے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے تھے جتنے میرے ارکے انفعال کے، کہ میری آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ سمندروں کا مالک، وہ دریاؤں اور ندیوں کا مالک ایک گناہ گار کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے کوئی ایک آنسو میری بارگاہ کے اندر لے تو آؤ، ہاتھ اٹھا کر توبہ تو کرو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں جھانک کے دیکھو نا زمین کی طرف، میرا بندہ کتنا گناہ گار ہے، کتنا سیاہکار ہے، لیکن جھکا تو میری ہی بارگاہ کے اندر ہے نا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ تو پراؤں کو بخش دیتا ہے، وہ تو غیروں کو معاف کرنے والا، ہم تو پھر اس کے بندے ہیں، ہم تو پھر اس کے محبوب کی امت ہیں۔ وہ زلیخا کہہ رہی تھی بت کے آگے ہاتھ جوڑ کر یا صنم مجھے یوسف سے ملا دے، یا صنم مجھے یوسف سے ملا دے۔ صنم کہتے ہیں بت کو، پتھر کے مجسمے کو، اور سمد اللہ الصمد اللہ کا نام ہے۔ کہہ رہی تھی صنم مجھے یوسف سے ملا دے، نیند کا جھٹکا آتا ہے، زلیخا کی زبان بل کھاتی ہے، منہ سے غلطی سے نکل جاتا ہے یا صمد مجھے یوسف سے ملا دے۔
کہنا صنم تھا، غلطی سے سمد نکلا۔ اللہ نے حکم دیا جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ پھیر دے زلیخا کی طرف۔ عرض گزار ہوتے ہیں باری تعالیٰ وہ سمد تو غلطی سے اس کی زبان سے نکلا، وہ تو صنم کو پکار رہی تھی، وہ تجھے تو نہیں پکار رہی تھی، غلطی سے تیرا نام نکل آیا۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اگر میں بھی اسے یوسف سے نہیں ملواؤں گا تو صنم اور سمد میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اسے ملا دے یوسف سے، غلطی سے ہی لیا ہے، نام تو میرا ہی لیا ہے نا، غلطی سے پکارا ہے، نام تو میرا ہی پکارا ہے نا۔ تو وہ بارگاہ تو اتنی قریب بارگاہ ہے، کبھی بھاگے ہوئے مجرم کو بلایا نہیں جاتا۔ جو غلام اپنے آقا کی دہلیز چھوڑ کر بھاگ جائے آقا اس کو بھلاتا نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائے تو اسے مارا جاتا ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے، اسے رجم کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیسی کریم بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ آوازیں دیتا ہے اپنے بندے کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھٹکے ہوئے، او بھاگے ہوئے انسان، تجھے کس شے نے تیرے رب سے غافل کر دیا؟ پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا، پلٹ کے مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ ہم نے جانا تو اسی مالک کی بارگاہ کے اندر ہے نا، آج نہیں تو کل اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اپنے حال پہ اکڑنے والا، اپنے لہجے پہ غرور و تکبر کرنے والا، نرگسی آنکھوں پہ فخر کرنے والا، اپنے قد رانا پہ تعجب کرنے والا شخص کبھی پلٹ کر دیکھے تو صحیح اپنے ماضی کو، وہ تھا کیا؟ ایک گندا قطرہ تھا۔ اگر وجود پہ لگ جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے پاک نہیں رہتے۔ اس گندے قطرے سے اللہ نے کتنا حسین وجود بخشا، یہ احسان نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ دنیا میں آیا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، اللہ نے بولنا سکھایا، پکڑنا نہیں آتا تھا، مالک نے پکڑنا سکھایا، چلنا نہیں آتا تھا، پہلے چارپائی کو پکڑ کے چلنا سکھایا، پھر گھٹنوں کے بل چلنا سکھایا، پھر پاؤں پہ چلنا سکھایا۔ آج تو چودھری ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ایم پی ایم این اے ہے، آج تو علامہ الدہر ہے، آج تو مفتی شہر ہے، آج تیری گفتار کے تنتنے ہیں، لیکن پلٹ کے دیکھ تو تھا کیا؟ اگر ماضی میں نہیں دیکھنا تو اپنے مستقبل کو دیکھ لے، پھر وہ تجھ پہ لمحے آئیں گے جب بڑھاپے کی وجہ سے تیری کمر چارپائی سے لگ جائے گی، کھانستا رہے گا، 4 دن گھر والے تیری خدمت کریں گے، پھر اٹھا کے تیری چارپائی کمرے سے باہر رکھ دیں گے کہ بابا کھانستا ہے تو بچوں کی پڑھائی میں خلل آتا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے سے باہر رکھ دو۔ تو اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ جائے گا کہ ڈاکٹر کو کہے گا زہر کا ٹیکہ لگا دے، اگر ڈاکٹر ٹیکہ لگا بھی دے تجھے موت پھر بھی نہ آئے تو کیا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زندگی دی، احسان کیا، ہم نے تمہیں موت دی، تم پہ احسان کیا، آگے چلو۔ مرنے کے بعد مرا تو کتا بھی تھا، اسے روڑی پہ نہیں پھینکا گیا تھا، مرا تو گدھا بھی تھا، اسے نہر میں پھینک نہیں دیا گیا تھا، لیکن تجھے کیا اعزاز اور پروٹوکول دیا؟ امام کعبہ بھی ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہے، تیری میت آگے پڑی ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگے، جنازے کو آہستہ آہستہ لے کے چلنا، اور تیرا چہرہ کفن میں چھپا دیا گیا، آج تو دلہا بنا ہے، ہر کوئی تجھے دیکھنے آیا ہے، اللہ نے آخری وقت تک بھی تجھے رسوا نہ کیا، آخر تو آیا تو اسی کی بارگاہ کے اندر نہ آیا، تو آخر اسی کے پاس نہ، پھر جو تُنے کفن میں منہ چھپا کے آنا ہے، آج کھلے منہ آ جا، تیرا رب تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، وہ توبہ کو پسند کرتا ہے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج کی ان بابرکت گھڑیوں میں نیت اور ارادہ کریں کہ ہم نے اس دفعہ سچی والی توبہ کرنی ہے، ہم اب آج کے بعد ہم صحیح والی توبہ کر لیں، ایسی توبہ جس کے بعد ہم پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کے گناہ نامے اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔
اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا، اور جب دونوں جائیں گے اللہ دیکھ کے بڑا ہی مسکرائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور مقتول تو گیا، سمجھ میں آتا ہے قاتل کیسے جنت میں چلا گیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے ایک مومن کو قتل کیا، بعد میں اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، میدان عمل میں اترا، جہاد کرنے لگا، کئی کافروں کو واسطے جہنم کیا، اللہ کو ادا پسند آئی، اللہ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی۔ تو کسی کے خاتمے کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے، جب اس نے توبہ کر لی ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر بیٹھا ہے، تو جب اللہ نے بخش دیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو تانا دینے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو یہ کہنے والے کہ یہ تو فلاں گناہ کرتا تھا؟ نفرت جرم سے ہو، مجرم سے نہ ہو، نفرت گناہ سے کرے، گناہ گار سے نہ کرے۔ جب گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کو ایسے گناہ کا تانا دیا جس کو وہ چھوڑ چکا ہے، اور جس کا جو گناہ اس کا رب معاف کر بیٹھا ہے، اگر کسی نے اس کو دوبارہ اس کا تانا دیا، اللہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ بندہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جاتا، جب تک وہ خود مبتلا نہیں ہو جاتا۔ تو توبہ کریں اور توبہ کرنے والوں کو پسند کریں۔ جو توبہ کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے محبتوں کے جذبات رکھتا ہے، اللہ انہیں دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کی طرف دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ